بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ لوگ؟ میرا نام ہے وسیم اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام وتھ وسیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کے آنکھیں دکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا علاج کرایا، مگر سرکار کے آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ عبد المطلب بڑے پریشان تھے کہ کیا کیا جائے۔ بڑا علاج کرایا، میرا پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والی نے کہا کہ اے سرداری مکہ، پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا، وہ یقیناً آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا اور آپ کا پوتا ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا۔ اس طبیب اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے مکان پر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں کے لوگوں سے اس طبیب راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی آئے یہ دوا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالی کرم کرتا ہے، بیمار ہے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ہے تو گھر پر اب دروازہ نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا سرکار یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب مرضی ہو دروازہ کھولتا ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا کوئی پتہ نہیں، اب دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا اب تو یہ کھلنا مشکل ہے، کیونکہ آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب 6 مہینے سال کے بعد ہی کھلے گا۔ عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگے، چھت لرزنے لگی۔ قریب تھا کہ اس طبیب اس راہب کا مکان گر جاتا اور راہب مکان کے نیچے آ جاتا۔ وہ فوراً دروازہ کھل کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکے کے سردار ہے۔ راہب نے کہا کہ سرکار کیسے آنا ہوا؟ عبد المطلب نے فرمایا یہ میرا پوتا بیمار تھا، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، سنا ہے آپ دوا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کرو کوئی دوائی دو اور دم بھی کرو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب سرکار مدینہ کے چہرے انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفہ کے چند اوراق اٹھا کر لایا۔ سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنے کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرے والا ساتھ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا۔ سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والی کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگے اے محمد مصطفیٰ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں، لیکن راہب پہلے کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ عبد المطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے۔ پھر فرمایا راہب صاحب، جس کام کے لیے میں حاضر ہوا وہ جلدی کرے۔ راہب نے کہا کون سا کام؟ فرمایا میرے پوتے کے دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے کہا حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اس کا علاج کروں؟
عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب میں تو آیا ہی اسی خاطر ہوں۔ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، سرکار آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، مقدس کو گنہگار کے پاس لے آئے ہیں، شفائی کائنات کو مرضی مجسم کے پاس لے آئے ہیں، داتا کو بیکاری کے پاس لے آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے کر آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنی عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے سرداری مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ دیکھ، اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کے یہودی اس کی دشمن ہے، اسی طرح لے کر اس کو نہ پیرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے۔ جاؤ، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب آپ نے میری بڑے رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سرداری مکہ، ان کے آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہا ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سرداری مکہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب شریف نکال کر ان کے آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کے آنکھوں میں لگایا۔ آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی، جیسی دکھی ہی نہیں تھی۔ عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا کہ آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی ہے۔ عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے کہ آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنا تاثیر رکھ دی ہے۔ راہب مسکرا پڑا، مسکرا کر کہا، حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ ہماری یہ ویڈیو یہاں تک تھی۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دو، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔